بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی پی سی کی جو سیکشن ہے ایون کے سلیبس میں آج اس پر ہماری ڈسکشن ہوگی. یہ ڈیٹیل انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، لیکن آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ اسٹرک نہیں رہتا ان چیزوں کے ساتھ. انہوں نے سارے سلیبس میں سے کوشچن اٹھانے ہیں. بعض اوقات پی پی سی پہ فوکس کر دیتا ہے، کبھی سی آر پی سی پہ کر دیتا ہے، کبھی پولیس رول پہ کر دیتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارے حصوں کو آپ ماسٹر کریں. اس لیکچر ویڈیو لیکچر میں یہ آپ کے جو پی پی سی کے جو سیکشن سے ساروں کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے کور کر لوں گا، اور پھر آپ آرام کے ساتھ اس کو سن لیجیے. میرا جو اپروچ ہوگا وہ کنسیپچل بیس ہوگا تاکہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے سیکشن کا. اوکے، دفعہ 21 میں جانے سے پہلے آپ سمجھیے پی پی سی کی بیک گراؤنڈ تھوڑا کہ پی پی سی کیا ہے. پی پی سی پاکستان پینل کوڈ، یہ تعزیرات پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، یہ 1860 سے انفورس ہے. اور یہاں پر جب برٹش کی گورنمنٹ تھی، جو کہ فلی برٹش کی گورنمنٹ 1857 سے یہاں پر شروع ہوئی جنگ آزادی کے بعد، اور اس کے بعد جو برٹش پارلیمنٹ نے لا بنایا اور وہ یہاں پہ امپلیمنٹڈ ہوا. لارڈ می کالج تھا، وہ کریٹر تھا اس قانون کا، اور انہوں نے یہ ترتیب دیا تھا. یہ متحدہ ہندوستان کے لیے تھا، یعنی سارا پاکستان اور ہندوستان اس وقت اکٹھے تھے، تو یہ سارے ہندوستان کے لیے یہ لا بنائی گئی. بعد میں 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو ہم نے اپنی تعزیرات ہند کا نام چینج کر کے ہم نے تعزیرات پاکستان کر دیا. اور انڈیا میں ابھی بھی وہی چل رہی ہے، تعزیرات ہند اس کو کہا جاتا ہے، آئی پی سی. پاکستان میں اس کا نام ہم نے پی پی سی کر دیا. یہ ہے. اچھا، اس کی جو ہے قانون دو قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک جو ہے وہ سبسٹینٹیو ہے، دوسرے پروسیجرل لا ہوتی ہے. سبسٹینٹیو لا وہی ہوتی ہے جس میں جرم، سزا اور جرم کی ذکر ہو اور اس کی سزا کا ذکر. پروسیجرل لا وہ ہوتی ہے جس میں طریقہ کار بتایا گیا ہو، یعنی سی آر پی سی اور قانونی شہادت جو ہے یہ پروسیجرل لا ہے، طریقہ کار بتاتے ہیں. سی آر پی سی آپ کو کرمنل کیسز میں یہ طریقے بتاتے ہیں کہ جی کسی کو اریسٹ کرنا کس طرح ہے، وارنٹ کیا ہے. وارنٹ کوئی جرم جو ہے وہ بذریعہ وارنٹ ہوگی یا بلا وارنٹ ہوگی، یا آپ نے جو ہے اریسٹ کر کے پھر کس مجسٹریٹ کو پیش کرنا ہے. اوکے، کہ آپ نے پھر کس طرح کس مجسٹریٹ کو پیش کرنا ہے اور کیسے پیش کرنا ہے. تو یہ سی آر پی سی بتائے. پی پی سی آپ کو جرم اور سزا کے بارے میں بتائے گی کہ آپ نے جو ہے جرم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. ایک خاص جرم کیا ہے اس کو ڈیفائن کرے گی، پھر سزا بتائے گی آپ کو. تو یہ پی پی سی بتائے گی. قانونی شہادت جو ہے نا، وہ آپ کی شہادت کا طریقہ کار بتائے گا کہ جی آپ نے گواہ کیا ہے، گواہ کی لوازمات کیا ہے، گواہ کے سٹینڈرڈ کیا ہے، کون سی گواہی قبول ہوگی کون سی نہیں، یہ قانونی شہادت بتائے گی. تو بیسیکلی آپ یہ سمجھیے کہ پی پی سی ایک سبسٹینٹیو لا ہے جس میں جرم اور سزا کی بات کی جاتی ہے، اور سی آر پی سی اور قانونی شہادت جو ہے وہ پروسیجرل لا ہے جس میں طریقہ کار بتایا جاتا ہے. تو اسی کو ہم آگے چلتے ہیں. ابھی آپ کے سلیبس جو ہے وہ دفعہ 21 سے شروع ہے. تو دفعہ 21 کو ہم پڑھتے ہیں پی پی سی میں کس میں کیا ہے. دفعہ 21 میں سرکاری ملازم کی تعریف کی گئی ہے، جو کہ سرکاری ملازم کی تعریف کو اتنا مشکل کیا گیا ہے نا کہ سرکاری نوکری سے نا آپ انسان جو ہے نا وہ سمجھے کہ بس اس کو میں چھوڑ دوں اگر یہ تعریف مجھے پڑھنا پڑے، کیونکہ یہ 14-15 ضمن دی ہے اور نان سینس، آل نان سینس. کہ اگر آج کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یار اس کا کیا ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جج بھی سرکاری ملازم ہے، فوجی بھی ہے، پولیس والا بھی ہے، اور ڈاکی بھی سرکاری ملازم ہے. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو لیکن لا ایسا نہیں ہوتا. لا جو ہوتے ہیں نا، لا میں چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور مائنیوٹ ڈیٹیل میں لا جاتی ہے، کیونکہ اس میں پھر آگے نا قانونی سکم آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں. تو اسی وجہ سے قانون میں ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی جاتی ہیں. تو اس کو ایک سینٹنس میں میں اگر آپ کو بتاؤں دفعہ 21 کو سرکاری ملازم کیا ہے، تو سرکاری ملازم ہر وہ شخص سرکاری ملازم ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سرکار کے کام کے مفاد کو دیکھتا ہو یا کوئی سرکاری کام کرتا ہو، چاہے وہ تنخواہ لیتا ہو یا نہ لیتا ہو. سب سے امپورٹنٹ بات اس میں تنخواہ کی کہ جنرل پرسپشن ہمارا یہی ہے کہ جو آدمی سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں وہی سرکاری ملازم ہے. لیکن قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے. قانون کے مطابق ہر وہ شخص سرکاری ملازم ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سرکاری
ڈاکومنٹس کو ٹچ کرتا ہو, سرکاری کام کرتا ہو, کسی سرکاری مفاد پر اثر انداز ہوتا ہو, وہاں پر وہ اس کی پریزنس ہو, چاہے وہ تنخواہ لیتا ہو یا نہیں لیتا, چاہے وہ کمیشن لیتا ہو, چاہے وہ فری میں وہ سروسز دیتے ہو, یا واٹ ایور جو بھی ہو. تو یہ سرکاری ملازم کی ڈیفینیشن ہے. کنسیپچولی میں آپ کو جو کس کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص سرکاری ملازم ہے جو کہ کسی سرکار کے مفاد پر اثر انداز ہوتا ہو, چاہے وہ تنخواہ سرکار سے تنخواہ لیتا ہو یا نہیں. بس سمپل یہ. باقی یہ ضمن آپ پڑھ لیں, اس میں میرے خیال میں مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فوجی بھی ہے اور جج بھی ہے اور سارے جو ہے کوئی شخص قید کرتے. اس میں سے آپ کو اگر کوئی مشکل لفظ لگ رہا ہو, ایسا لفظ ہو جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ تو مشکل ہے, تو وہ آپ پھر مجھ سے پوچھیں. نیکسٹ سیکشن آپ کی سلیبس میں ہے 141 CRPC, مجمع خلاف قانون کی تعریف. کہ مجمع خلاف قانون کیا ہے؟ دیکھو نا, پہلے مجمع کو سمجھو کہ مجمع کیا ہے. مجمع 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص جب لوگ کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ مجمع بن جاتا ہے. 5 یا 5 سے زیادہ. اگر 4 لوگ ہیں تو یہ مجمع نہیں ہے. اگر 4 لوگ ہیں تو یہ مجمع نہیں ہے. اگر 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص ہو تو یہ مجمع ہو. یہ صرف مجمع کی بات کر رہی, خلاف قانون کی بات ابھی تک نہیں کی. اگر یہ لوگ کوئی خلاف قانون کام کرے تو یہ خلاف قانون ہو جائے گی. اور خلاف قانون یہاں آپ کی سلیبس اور آپ کی سیکشن میں 5 چیزیں دی ہوئی کہ اگر یہ 5 کام اگر اس نے کیے نا پھر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, ہم کہیں گے کہ جی یہ تو خلاف قانون مجمع ہو گیا. تو پہلے کام کیا ہے کہ جی کسی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشنل گورنمنٹ کی جو سرکاری ملازم کو ڈرائے, اس کو بتائے کہ جی جبر مجرمانہ کرے, اس پہ جبر مجرمانہ کے ذریعے ڈرائے. جبر مجرمانہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کرے. 500 لوگ آئے ادھر روڈ پہ بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ قانون کس طرح پاس ہوتا ہے. تو یہ ہے. اگر آپ کہے کہ جی آپ جو ہے فیصلے نا وہ میدان میں ہوں گے, ایوان میں نہیں ہوں گے, تو یہ بھی ایک ظاہری بات ہے. مجمع خلاف اگر یہ پھر آپ میدان میں آ بھی جائے نا فیصلے کرنے کے لیے تو یہ مجمع خلاف قانون ہوں گے. تو یہ پہلی بات ہے. صوبائی حکومت, وفاقی حکومت یا کسی ملازم کے جائز اختیارات میں کیا کرے, جبر مجرمانہ کی نمائش سے ڈرائے. جبر مجرمانہ یہ کہ آپ نے 500 لوگ وہاں پہ روڈ پہ ڈرائے, کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح یہ قانون پاس ہوتا ہے, تو وہ تو ڈر جائے گا نا. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری یہ ہے کہ کسی قانونی کام میں نا مزاحمت کرے, ریزسٹنس کرے. یعنی آپ پولیس افسر ہے, آپ ایک شخص کو اریسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح اریسٹ کرتے, نہیں کرو گے آپ, تو یہ آپ کو ان کی قانونی کام میں نا وہ مزاحمت کر رہے ہیں. یا کوئی لا, سپوز ایک جگہ پہ نا ایک جگہ کو سیل ہونی ہے, ایک دخل ہونی ہے, ایک زمین جو ہے کسی جگہ, کوئی بھی سرکاری کام ہے جو کہ سرکار کے مطابق وہ کرنی چاہیے اور وہ نہیں ہو رہی ہے, تو یہ بھی مجمع. یا سپوز ایک جگہ پہ روڈ بن رہا ہے, موٹر وے بن رہے ہیں, اور وہاں کے علاقے کے لوگ نا ایک ساتھ ہو کے 1000 لوگ نکل آئے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ یہ روڈ بناتے ہیں, تو یہ بھی اس میں آئے گی کہ سرکار کام کو روکنے کی جو کوشش کی جا رہی ہو. سرکاری کام کی تعمیل میں تعرض, تعمیل امپلیمنٹیشن اور تعرض ریزسٹنس اگر آپ وہ کرتے ہیں تو. اچھا, تیسری جو ہے نا کسی نقصان رسانی یا مداخلت بیجا. نقصان رسانی کیا ہے؟ نقصان کسی کو پہنچانا. مداخلت بیجا کیا ہے کہ آپ انلیگل انٹرفیئرنس کرے کسی کے کام پہ. انلیگل انٹرفیئرنس کیا ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی ہے, کسی کی شاپ ہے, آپ نے وہاں پہ مجمع خلاف قانون جا کے وہاں پہ گھس کیا, یا کوئی کسی بھی طریقے سے کسی کو نقصان پہنچائے, یا کسی کی روڈ کو نقصان پہنچے, گاڑی کو نقصان پہنچائے, کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچے, تو یہ نقصان رسانی یا مداخلت بیجا ہے. مداخلت بیجا یہ کہتے ہیں نا کہ آپ انلیگل انٹرونشن کریں کسی جگہ پہ جہاں پر آپ قانونی طور پر ایک جگہ پر آپ نہیں جا سکتے, مداخلت آپ نہیں کر سکتے اور آپ وہاں پہ کر لیں, تو یہ مداخلت بیجا. چوتھی جو ہے نا کسی سے مال لے لے, جبر مجرمانہ کی ذریعے, فورسفلی کسی کی پراپرٹی لے لے, اس پر قبضہ کرے, کسی کی راستہ روکے, کسی کو غیر مادی استحقاق مطلب رائٹ سے اس کو روکے, تو یہ بھی مجمع خلاف قانون. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی ایک شخص ہے, اس کی جو پراپرٹی ہے وہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ چلے گئے وہاں, انہوں نے لے لی ان سے زبردست. یا اس کا جو ایک رائٹ تھا, رائٹ کیا ہے, غیر مادی رائٹ کیا ہے, لبرٹی, آزادی جو ہے نا, یہ آپ کا ایک غیر مادی حق.
کانسٹیٹیوشن نے آپ کو یہ حق دی. وہ کوئی آپ کو محروم کر, کس طرح محروم کر, جی روڈ بند کیا اس نے تو آپ کس طرح آگے جا سکتے, آپ کی لبرٹی تو کمپرومائز ہو. تو یہ ایسی سچویشن میں اس کو یہ کہتے. 5 میں نا جبری مجرمانہ کی نمائش کرنے کے ذریعے کسی شخص کو اس پہل سے کرنے پر روکے جو وہ کرنا چاہتا ہو, اور وہ کام نہ ہونے دے جو وہ نہیں کرنا چاہتا. آپ پولیس افسر ہے جی, آپ ایک شخص کو اریسٹ کر رہے ہیں جو کہ پیو ہے, اور وہ نا مجمع خلاف قانون آپ کو کہے کہ جی آپ نہیں کرو گے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیگل, وہ آپ کو نہ کرنے دے, اور آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ ایک شخص کو نہیں چھوڑنا چاہتے لاک اپ سے, وہ آپ سے زبردستی چھڑوائے. یہ 5000 لوگ آئے ہیں باہر تانے کی باہر, اور آپ سے زبردستی چھڑوائے کسی ملزم کو جو آپ کے لاک اپ سے, جو کہ آپ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ 5ویں ہے کہ جی ایک قانونی کام جو کہ آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو روکے, اور ایک غیر قانونی کام جس کو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ آپ سے کروائے. تو یہ مجمع خلاف قانون. یہ 5 ضمن ہم نے ڈسکس کی. 5 چیزوں 5 ضمن میں اگر کوئی کام کرے تو وہ مجمع خلاف قانون ہوگا. مجمع خلاف قانون پہلے صرف مجمع ہوتا ہے. اگر کوئی ان 5 کاموں میں سے کوئی کرے تو مجمع خلاف قانون بن جائے. یعنی سمپلی لوگ جمع ہو جاتے ہیں, پولیس تو پروٹیکشن دیتے ہیں, پولیس وہ احتجاج کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں پیسفلی, تو ریکارڈ ہو جاتی ہے احتجاج. پولیس والے تو اس کو خلاف پیار تو نہیں کرتے. لیکن اگر وہ اسی طرح کوئی حرکت کرے, یہ 5 میں ہم نے ڈسکس کیا, تو پھر وہ مجمع خلاف قانون ہوگا, اور پھر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آپ کی سلیبس میں سزا نہیں ہے اس کی, لیکن اس کی سزا 143 پی پی سی میں ہے. B1 میں آپ اس کو پڑھو گے, 6 ماہ قید اور جرمانہ یا دونوں سزا. اچھا جاتے ہیں 146 پہ. بلوہ کی تعریف کیا ہے؟ بلوہ کی تعریف کیا ہے؟ یہی مجمع جو 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص ہیں, یہی بلوہ ہے. لیکن اس کی سٹیٹ اگر تھوڑی سی چینج ہو جائے, what it mean کہ وہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص جو کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے, ابھی انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی, ٹائر کو جلا دیا, آگ کو انہوں نے جلا دیا جی, توڑ پھوڑ شروع کی, گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے, بلڈنگز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. جب وہ تشدد پہ آ جائے نا, وائلنس شروع کر دے, یہ مجمع خلاف قانون, تو اس کو کہا جائے گا کہ جی یہ بلوہ ہو. بلوہ کوئی الگ شے نہیں ہے, اس کی کوئی الگ شکل نہیں ہے. یہ لوگ, یہ اسٹیٹ کے چینج ہونے کی نام کہ جب کوئی 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے اور خلاف قانون کام کر رہے تھے, جو کہ 5 ہم نے ڈسکس کیے, اور وہی لوگ جب توڑ پھوڑ شروع کریں گے نا, جب وائلنس پہ آئیں گے نا, تو یہ بلوہ ہو جائے. سمپل سی. اور اس کی سزا 147 میں 2 سال قید. آپ کے B1 سلیبس میں ہوگا, 1 میں نہیں. نیکسٹ 159 ہنگامہ کی تعریف. اچھا ہنگامہ کیا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص یعنی پبلک پلیس, آپ کی میرے خیال میں آپ کی بک میں تھوڑی مسٹیکس ہے کلیریکل, تو اس کا سمپل مقصد یہ ہے کہ ایک پبلک پلیس ہے, بازار ہے یا کوئی پارک, واٹ ایور جو بھی, اور وہاں پر 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص نے لڑ رہے ہیں, فائٹنگ کر ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ ہنگامہ ہے. اچھا ہنگامہ میں لڑنے سے مراد ہاتھا پائی, مار پیٹ ہے, ریسلنگ شروع کرے. زبانی تکرار پہ یہ نہیں ہوگا. یعنی ابھی راستے میں نا 2 لوگ, ایک اس کو کہتے کہ جی میں نے آپ کو نا 2 تھپڑ مار دی, تو دوسرا کہتے کہ میں نے آپ کو 3 مارنے, تو یہ نہیں ہو گیا ہنگامہ جب تک وہ ایک دوسرے کو جو باتیں کی اس پر عمل نہ کرے. وہ کر لیں گے تو پھر یہ ہو جائے. ضرب کی جگہ یہ پبلک پلیس ہونی چاہیے. گھر میں اگر کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کو تھپڑ مارے تو یہ اس کا قانونی اور آئینی حق ہے, یہ ہنگامہ نہیں ہے, یہ وہ کر سکتی ہے. تو یہ ہنگامہ کی تعریف ہے. اور ہنگامے کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو اشخاص 2 ہوں, کیونکہ اکیلے آپ کس طرح ہنگامہ کرو, اور دوسری یہ ہے کہ وہ کسی سے ایشو نہیں, جب تک وہ جا کے تب تک آپ فری. تو یہ جو ہے ہنگامہ کی اور ہنگامہ کی. اچھا ہنگامہ میں شرط یہ بھی ہے کہ اب یہ ایک شخص کو مار رہا, چونکہ ہنگامے میں دونوں کی سزا ہے نا, تو اب ایک شخص ایک جو ہے نا بی کو مار رہا ہے, اور بی آرام کے ساتھ وہ پٹائی کو جو ہے برداشت کر رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ریزسٹ ہی نہیں کی. جب وہ ریزسٹ کرے آگے سے وہ ایک تھپڑ مارے. اچھا یہ ہنگامہ اور حملے کے مابین فرق ہے, اس کو میں موٹے سمجھاؤں. ہنگامہ جو ہے یہ پبلک پلیس پہ ہوتا ہے, جو
حملہ ہے یہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے، یعنی حملہ آپ کسی کے روم میں بھی کسی پر کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہنگامہ تو آپ ظاہر ہی بات ہے پبلک پلیس پہ کرو گے. اس کی پیچھے فلاسفی یہ ہے نا کہ پبلک پیس جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہنگامے سے. یعنی اب بازار میں دو لوگ لڑتے ہیں تو جو باقی پبلک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، اسی وجہ سے اس کی حملہ جو ہے اس سے الگ چیز ہے. حملہ فرد کے خلاف جو ہے، یعنی حملہ آپ نے جس پر حملہ کیا وہ آپ کے خلاف رپورٹ کرے وہ ہے، لیکن ہنگامے میں آپ کے خلاف کوئی بھی رپورٹ نہ کرے تو اسٹیٹ آپ کے خلاف ایکشن لے اور آپ کو سزا دی جائے. اچھا، ہنگامے کی سزا جو ہے وہ 100 روپے جرمانہ ہے اور قید ہے، 1 مہینے تک قید ہے، یا 100 روپے جرمانہ، یا دونوں سزا. اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جہاں پر تک کا لفظ آ جائے نا کہ 100 روپے تک، تو 1 روپے سے لے کر 100 روپے تک جرمانہ ہو سکتی ہے، اور 100 روپے سے 101 روپے نہیں ہو سکتی. یعنی اپر لمٹ کیا ہے 100، لوور لمٹ کیا ہے 1 روپے. 1 روپے سے لے کر 100 روپے تک، جب اسے تک لفظ آ جائے نا تو پھر جج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، وہ کر سکتے. اچھا، سزا میں جب آ جاتے ہیں کہ جی ایک مہینے تک، تو ابھی 1 دن سے لے کر 1 مہینے تک جج کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ 1 مہینہ 1 دن نہیں دے سکتا، یعنی اس سے آگے نہیں جا سکتا، ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا، لوور لیول پر آ سکتا ہے 1 دن سے لے کر 1 مہینے تک. کیونکہ اس میں کوشچن پٹ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہنگامے کی سزا 15 دن ہو سکتی ہے؟ تو یس ڈیفینیٹلی. لیکن کیا ہنگامے کی سزا 31 دن ہو سکتی ہے؟ نو، نیور. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں پر تک آ جائے تو تک جہاں تر آتے ہیں وہ اپر لمٹ ہے، پھر 1 دن سے لے کر وہاں تک ہو سکتی ہے. اچھا، ضابطہ کا لفظ ہے، قابل دست اندازی، سمن، قابل ضمانت، ناقابل راجی. ضابطہ یہ CRPC کی پارٹ ہے. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس شخص کو نا جس نے ہنگامہ کیا تو پروسیجر اس کا کیا ہوگا. جس طرح سٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک پروسیجرل لا ہوتا ہے، ایک سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے، تو ضابطہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ قابل دست اندازی ہے، جی آپ اس کو بلا وارنٹ گرفتار کر لو گے. اس CRPC میں آپ کو سمجھاؤں گا قابل دست اندازی، ناقابل چیزیں کیا. سمن جو ہے نا یہ اور یہ قابل ضمانت ہوگا، اور سمن اس کے پیچھے جائے گا، وارنٹ نہیں جائے گا اگر اس کو ارسٹ کیا. اور قابل ضمانت ہوگا، یعنی اس میں ضمانت ہو سکتی ہے، یہ اس کا ضابطہ. 170 جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بنے. یار جھوٹ موٹ کوئی سرکاری ملازم بنے، دعویٰ کرے کہ جی میں تو پولیس والا ہوں، وہ نہ ہو، تو یہ جو ہے 170 لگے گی. لیکن اس میں ایک اور ٹویسٹ ہے کہ اگر ایک شخص ایک عہدے پر سرکاری ملازم ہے لیکن اس عہدے پر نہیں ہے جو کہہ رہا ہے، تو یہ پھر بھی 170 لگے گی. کس طرح؟ آپ جو ہے نا ڈسٹرکٹ پولیس میں، اور آپ کسی شخص کو کہے کہ جی میں اسپیشل برانچ میں، تو یہ بھی آپ نے جرم کر لیا جی، کیونکہ آپ نے غلط بتا دیا. یا آپ ہیڈ کانسٹیبل ہے اور آپ کہے کہ جی میں تو انسپیکٹر ہوں، تب بھی آپ نے کمٹ کر دیا جرم. آپ انٹیلیجنس میں ہیں اور آپ کہے کہ جی میں ڈسٹرکٹ پولیس میں ہوں، تب بھی آپ نے کمٹ کر دیا. لیکن اور سب سے اہم لیکن وہ یہ کہ یہاں پر عمل کا کرنا ضروری ہے. ایکشنز، الفاظ پہ یہ سیکشن نہیں لگے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ جی کسی نے کل کہا کہ جی میں سرکاری ملازم ہوں، آپ نے کہا جی لگاؤ 170 2 برس قید. ایسا نہیں ہوتا جب تک وہ کوئی عملی کام نہ کر دے. عملی کام سے کیا مراد ہے؟ جو اس کے ایگزامپلز ہے، جو کہ عدالتوں نے فیصلے دیے، عدالتوں نے جو ڈیسیجن دیے، PLDs آئے، اس میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ عدالت نے کہا کہ جی الف جو ہے نا وہ ایک دیہات میں چلا گیا اور وہاں پر کسی کو بولا کہ جی میں مجسٹریٹ ہوں اس علاقے کا، تو مجسٹریٹ کے اس علاقے کے لوگوں نے اس کو پروٹوکول دے دی، کھانے کے لائے اور جو پروٹوکول دیے جا سکتی وہ ساری دے دی، تو اس نے وہ جرم کمٹ کر دیا. ابھی ایک شخص نے کسی کو بولا کہ جی میں یہاں کا ایسے چوں، اس نے اس کو کچھ نہیں دیا، تو یہ جرم نہیں ہو. یعنی جب تک اس فعل سے کوئی عمل نہ ہو نا، کوئی بینیفیشری نہ ہو، آپ نے کوئی بینیفٹ نہ لیا ہو اس ٹائٹل سے، تب تک آپ پہ یہ سیکشن لاگو نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ناکہ بندی پر آپ نے کسی کو پکڑ لیا، وہ اور کیسز پرسونیشن ہو سکتی ہے اور آپ اس کے خلاف جا سکتے، لیکن 170 پر آپ اس کو نہیں کر سکتے. آپ کسی شخص کو کہتے کہ جی کہتے میں پولیس والا یا میں سرکاری ملازم، تو آپ اس کو جب آپ پتہ چلتے تو نہیں ہے، تو یہ 170 نہیں لگے گی. کہ جب تک اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو. یعنی اس طرح ریسنٹلی ایک کیس ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ لوگوں کہتا کہ جی میں DSP ہوں، تو پھر وہ علاقے کے لوگ نا اس کو بڑے بڑے جرگوں میں بلاتے تھے
اور وہ اس ٹائٹل کو نا انہوں نے اس ٹائٹل کو کیش کیا تھا تو اس کے خلاف سیکشن لگے. جب تک آپ نے اس ٹائٹل کو کیش نہ کیا ہو نا, آپ نے بینیفٹس نہ لیا ہو, آپ بینیفیشری نہیں ہو, تو 170 سیکشن نہیں لگتا. اور اس میں 2 پوائنٹ ہے. نمبر 1 پارٹ یہ کہ کوئی شخص جھوٹ موٹ سرکاری ملازم بنے, دوسرا یہ کہ وہ سرکاری ملازم ہو, کسی عہدے پہ ہو, لیکن اپنے عہدے کو دوسرا عہدہ دار کرے اور اس کی کوئی بینیفٹس لے لے, کوئی بینیفیشری ہو, وہاں پر اس ٹائٹل کو کیش کرے, اس سے اس کو کوئی فائدہ ہو, تبھی یہ ہو سکتا. ضابطہ کیا ہے؟ ناقابل دستاندازی ہے جی, ہاتھ نہیں ڈالنی. وارنٹ ایشو ہوگا, قابل ضمانت ہے, ضمانت ہو سکتی ہے, ناقابل راضی نامہ ہے, اور ہر مجسٹریٹ اس کو سن سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے ضابطے کا؟ کہ ابھی ایک شخص نے جرم کمٹ کیا, آپ کیا کرو گے اس کو؟ تو آپ اس کو ناقابل دستاندازی, آپ اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے بلا وارنٹ, آپ نے وارنٹ لے کے جانی. قابل ضمانت ہے, پھر آپ اس کو ضمانت بھی دو گے, اور اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ تو اسٹیٹ کے خلاف جرم ہے نا, اور یہ ہر مجسٹریٹ سن سکتا ہے. یعنی فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کو, کوئی بھی مجسٹریٹ کو آپ کہے جی جو بھی پارے ہو آپ اس مقدمے کو سن سکتے ہیں. 171 دھوکہ دینے کی نیت سے ایسے کپڑے پہننا یا کوئی سرکاری علامات اپنے پاس رکھنا جو ملازمین سرکاری استعمال کرتے. اچھا جی, یہ کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھنا جو کہ یعنی سے یہ تاثر دینا ہے نا لوگوں کو کہ میں سرکاری ملازم. لیکن آپ دیکھتے کچھ لوگ نا اپنی گاڑیوں پہ فرنٹ شیشے پہ نا وہ پولیس کے پاسبان لگاتے ہیں. کچھ لوگوں نے نا اپنے ساتھ پولیس کے یہ جو اسٹیک گزیٹڈ آفیسر کے پاس جو اسٹیک ہوتے ہیں نا یہ رکھے ہوتے ہیں, کسی نے کیپ رکھے ہوتے ہیں. وہ یہ دکھانا چاہتے لوگوں کہ میں کوئی سرکاری ملازم ہوں یا میں کسی اعلیٰ عہدے پر ہوں. یہ اس کے خلاف. یا کوئی ایسے علامت اپنے پاس رکھتے یا کوئی کپڑا اس طرح جو کہ سرکاری ملازم استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے خلاف ان کے خلاف یہ سیکشن. اچھا, اس میں نا ایک بات ہے کہ اس میں ایک عدالت کی ایک ویلڈی میں نے پڑھی تھی نا میجر ایکٹ میں, کہ جی ایک شخص ہے, اس نے پولیس کی جو بلوز ہے نا یا کوٹ ہے اس کو نا اپنی بغل میں چھپا کے جا رہا تھا, تو اس کے خلاف جو مقدمہ چلا تو اس کو سزا نہیں دی گئی, کیونکہ اس نے عدالت نے کہا کہ یہ تو چھپا کے جا رہا تھا, یہ تو کسی کو یہ دکھا نہیں رہا تھا کہ میں پولیس والا ہوں. اگر ابھی اس نے پہنا ہوا ہو نا اور وہ لوگوں کو دکھا رہا ہو کہ جی میں سرکاری ملازم ہوں, تو تب اس کے خلاف یہ سیکشن لگ سکتی. جب اس نے یہ دکھاوا کیا ہو کہ میں سرکاری ملازم ہوں, ابھی اس نے کیا نہیں ہے, تو پھر تو نہیں لگے گی سیکشن. تو یہ 171 ہے. اس کی 3 ماہ قید ہے. تک کی لفظ میں نے ایکسپلین کیا ہے, جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی. ضابطہ کیا ہے جی؟ قابل دستاندازی. فوراً آپ اس شخص کو اریسٹ کریں, سمن ہوگا, قابل ضمانت ہوگا, ناقابل راضی نامہ, ہر جوڈیشل مجسٹریٹ اس کو سن. اچھا, یہ سیکشن نا 140 کے ساتھ ملتا جلتا ہے, سرکاری ملازم کی وردی پہننا کہ اس کی, لیکن یہ 140 بہت اسپیسیفک ہے, یعنی وہ صرف وردی کے متعلق ہے. یہ کسی بھی یعنی کسی نے اپنے پاس نا ایکسٹیک رکھا ہوا ہے جو گزیٹڈ آفیسر رکھا, تو یہ بھی اس میں آتا ہے. یعنی کوئی بھی نشان اس میں آ سکتا ہے. 140 جو ہے وہ لمیٹڈ ہے صرف یونیفارم تک. لیکن نیت جو ہے نا, انما الاعمال بالنیات, جرائم اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سپوز اس طرح بھی ہو سکتا ہے کسی نے وہاں پر گزیٹڈ آفیسر کے اسٹیک ہو کہیں جگہ پہ دیکھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گزیٹڈ لوگ رکھتے ہیں یا اس کا کوئی میننگ ہے, تو وہ رکھ لے, تو پھر تو ظاہر ہی بات ہی نہیں ہو سکتی. نیت بہت ضروری ہے کہ نیت کی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیجز آف کار یا موٹر سائیکل پہ پولیس لائٹ لگانے سے بھی ہوگی. یس ڈیفینیٹلی. یہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ جرم کے سٹیجز کتنے ہیں, سٹیجز آف کرائم, ایسینشل آف کرائم کیا ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو PPC سمجھ نہیں آئے گی, کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ جرم کے سٹیجز کتنے. چلو میں اس کو کمپلیٹ کر کے یہ بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں. 182 کیا ہے؟ جھوٹی اطلاع دینے اس نیت سے کہ ملازم سرکاری اپنے اختیارات جائز کسی نقصان میں استعمال. اچھا, یہ ایسے ہے نا کہ آپ ایک شخص ہے نا, وہ سرکاری ملازم کو کہتا ہے نا, اچھا یہ اطلاع وہ فون والا اطلاع نہیں ہے جو مخبر ہمیں دیتے ہیں, وہ اطلاع نہیں ہے. قانون میں اطلاع FIR کو کہتے ہیں, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, ابتدائی اطلاعی رپورٹ. ابتدائی اطلاع یہ اطلاع ہے, FIR اطلاع ہے. قانون میں اطلاع کس کو کہتے ہیں؟ FIR کو کہتے ہیں. قانون میں اطلاع آپ کے مخبر کی اطلاع نہیں ہے.
یہ نہ فون کی اطلاع ہے، نہ کہ کسی راستے میں آپ نے کسی نے کہا کہ جی یہ پلانے کے گھر میں نا منشیات ہے اور آپ جا کے ایسا نہیں ہے. وہ آ کے تانے میں آ کے بیٹھ کے اس کے خلاف FIR کیا، تبھی یہ 182 لگی. یہ کب لگتی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں جب کوئی شخص کسی کے خلاف FIR کرتا ہے اور جب وہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کے خلاف 182 کرتے ہیں. یا پولیس کو جب رپورٹ کیا جاتا ہے نا، پولیس کو جب رپورٹ کرتے ہیں، کوئی شخص آ کے کہتے ہیں کہ جی میرے گھر سے چوری ہوئی، اور پولیس جا کے انویسٹیگیشن کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی چوری نہیں ہوئی، تو پولیس اس شخص کے خلاف 182 کرتی ہے. یا ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے میرے کار چوری ہو گئی. یہ بہت سے پریکٹیکل پولیسنگ میں ہم نے اس چیزوں کو دیکھا ہے. میں نے خود اس میں انکوائریز کی کہ ایک شخص آیا، جی میرے کار چوری ہو گیا. اچھا جی کہاں سے چوری؟ وہاں سے چوری ہوئی. اوکے، انکوائریز انویسٹیگیشن شروع ہوئی. جی پتہ چلا انہوں نے خود ہی چوری کیا تھا، اپنی ہی کوئی پیسوں کا لین دین. تو اس شخص کے خلاف 182 لیکن یہ کیونکہ انہوں نے سرکار کی ریسورسز کو غلط استعمال کیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پر دعویٰ کر لے تو آپ جا کے اس کو اریسٹ کر لے، ان کو لاک اپ میں ڈال دے، اس کے خلاف انویسٹیگیشن کر لے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھا، یہ تو جھوٹا مقدمہ تھا. تو جھوٹے مقدموں کے خلاف 182 ہے. یہ اصل میں یہ ہوتا ہے. اس الفاظ سے آپ نے دھوکہ نہیں کرنا ہے. یہ آپ نے مخبر والی اطلاع نہیں سمجھ لی، کسی نے کسی کو کال کی اور اس کے بدلے میں نا اس کے خلاف پھر آپ یہ کہا. تو یہ نہیں ہوتا. اس کی سزا جو ہے 6 ماہ کے اور جرمانہ 3000 جرمانہ دونوں سے. اچھا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کو یہ اطلاع ملی ہو. یعنی یہ صرف SHO کر سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیسرا کوئی شخص جا کے کہے کہ جی اس شخص نے پولیس کو جھوٹ بولا تھا، غلط FIR کیا تھا. تو ابھی اس کے پولیس کی مرضی ہے. پولیس والے زیادہ تر نہیں کرتے. پولیس والے پتہ ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے. اچھا 186 میں نا کاری سرکار میں مزاحمت ہیں. آپ ناکہ بندی پہ کھڑے ہیں، آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ بھائی جان میں نے آپ کی تلاشی لینی. وہ کہتے خبردار اگر آپ نے میری تلاشی لی، آپ کی جرت کسی ہوئی میری تلاشی لینی، تم جانتے ہو مجھے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ آپ ٹریفک میں آپ ایک شخص کو نا چالان دیتے، آپ کہتے کہ جی آپ نے سگنل کو وائلیٹ کیے تو میں نے آپ کو چالان دیا. وہ کہتے میں نے لینا ہی نہیں ہے، آپ کیوں دے رہے ہو؟ تو اب یہ جرم نہیں ہوا ہے. جب آپ اس کو چالان دو گے اور وہ ریزسٹ کرے گا نا آپ کو فزیکلی، تبھی یہ 186 ہو. لیکن پتہ ہے پولیس والے 186 نہیں کرتے کسی پہ. آپ جا کے تانوں میں دیکھو نا، نہیں ہے. کیونکہ پولیس والے اس چیزوں کو پرسنلی نہیں لیتے کسی کی، کیونکہ یہ پولیس کی پروفیشنلزم کی ناکامی کی طرف جاتی ہے بات. یہ میں نے خود اپنی پرسنل لائف میں اس طرح چیزیں پیش کی ہے. تو میں جب اس کے خلاف FIR کا سوچتا تھا تو میرے سینئرز نے مجھے روکا. انہوں نے کہا یار یہ پروفیشنل وزڈم کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے قانون ہمارے پاس ہے لیکن ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ابھی ہم روز لوگوں کے خلاف 10 FIR کریں کہ جی لوگ ہماری بات نہیں مانتے. یہ کون سی بات ہو؟ تو پھر میں سمجھ گیا ہوں کہ یار یہ تو پروفیشنل وزڈم. تو یہ 186 میرے بھائی. چلو میں یہ سٹیجز آف کرائم پڑھاتا ہوں، بس 3-4 منٹ اس پہ لگیں گے کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بغیر PPC کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا سٹیجز آف کرائم جو ہے نا 4 سٹیجز آف کرائم ہے. پہلا ہے ارادہ یا نیت، انٹینشن. دوسری ہے پریپریشن، تیاری. تیسری ہے اٹیمپٹ. چوتھی ہے ارتکاب، اقدام اور ارتکاب. پہلا کیا ہے؟ ارادہ یا نیت. دوسری کیا ہے؟ تیاری. تیسری کیا ہے؟ اقدام. چوتھی کیا ہے؟ ارتکاب. میں آپ پڑھتے ہیں کہ جی ارتکابی جرم کی سزا، مرتکب کو یہ سزا دی جائے گی. تو یہ 4 سٹیج ہے. اقدام کی سزا 324 اقدامی قتل. تو یہ اقدامی ڈکیتی، یہ 4-5 جرائم ہے جس کی اقدام کی سزا الگ بیان کی گئی. نہیں تو باقی سارے 511 میں یہاں نہیں پڑھا تھا آپ لوگوں کے آپ کے سلیبس میں، B1 میں پڑھاؤں گا. تو یہ 4 سٹیجز ہیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان سٹیجز کچھ سٹیجز کی سزا ہے، کچھ کی نہیں ہے. نیت پر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. بری نیت کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں؟ تیاری پر آپ کسی جگہ پہ سزا دے سکتے ہیں، کسی جگہ پہ نہیں دے سکتے. کوئی شخص وہ اسٹیٹ کے خلاف ویپن کلیکٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، گو کہ انہوں نے کوئی اٹیمپٹ تو نہیں کیا، اقدام نہیں کیا. لیکن اگر وہ شخص جا کے نا گھر سے اپنی بیوی کو مارنے کے لیے نا کیا بولتے ہیں اس کو، چون والی دوائی لے کے آتا ہے تاکہ وہ مر جائے، تو راستے میں آپ نے اس کو پکڑ لیا. آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے جی ہمارے گھر میں چوہے تو اس کو میں نے مارنا ہے. تو آپ اس کو کیسے سزا دو گے؟ حالانکہ وہ تو تیاری کر رہا تھا. ایسے بھی اٹیمپٹ کیا ہے؟ اقدام. سپوز آپ نے اس طرح سمجھاتا ہوں جرم کی سٹیجز کو کہ آپ نے ارادہ کیا کہ جی میں نے نا فلانا شخص کو 2 تھپڑ مارا.
اور آپ چلے گئے اور آپ نے اس کو 2 تھپڑ مار دیے, تو یہ کون سی سٹیج ہے؟ ارتکاب ہوئے. اچھا دوسری بات, آپ نے ارادہ کیا کہ یار یہ فلانا شخص کو میں نے نا گولی مار کے نا اس سے میں نے نا مارنا ہے, ایلیمینیٹ کرنا ہے, ختم کرنا ہے. آپ چلے گئے, آپ نے 100 بلٹ چلائے. پہلے آپ نے نیت کیا, پھر آپ نے تیاری کی, جا کے آپ نے کوچ سے ویپن اٹھائی, پھر آپ نے میگزین سیٹ کیا, پھر ساری چیزیں تیار کر کے آپ چلے گئے, ان کو 100 بلٹ مارے لیکن وہ نہیں مرا. یہ کون سی سٹیج؟ تک آپ کی نیت پوری نہیں ہوتی نا, تب تک وہ 100 بلٹ بھی آپ مار دو تب بھی وہ اقدام ہے. اگر آپ نے ارادہ 2 تھپڑ کا کیا تھا اور 2 تھپڑ نہیں لگے تو وہ اقدام ہے, اگر وہ 2 تھپڑ لگے تو ارتکاب ہے. تو یہ 4 سٹیجز آف کرائم ہے جہاں پر. اچھا جرائم کے لیے لوازمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے نا کہ انسان ہو. جرم انسان سے سرزد ہو سکتا ہے. جانور اگر آپ کو کھا لے تو اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے. 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے یورپ اور امریکہ میں جانوروں کو بھی سزائیں دی جاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یار یہ شیر روز کیوں ہرن کو کھاتا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا گھاس کھانی چاہیے. لیکن بعد میں ریسرچز نے ثابت کیا, کرمنالوجسٹ نے ثابت کیا کہ یار شیر جو ہے نا یہ جانور کے پاس کانشیس نہیں ہے, وہ کانشیسنس ان کے پاس نہیں ہے, وہ شعور نہیں ہے, وہ ان کو پتہ نہیں. تو جرم جو ہے نا وہ انسان سے سرزد ہو. ہاں اگر کسی شخص نے کتا پالا ہوا ہے اور اس کا وہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے, تو اس شخص کو تو سزا دی جا سکتی ہے, لیکن کتے کو سزا نہیں دی جا سکتی, انسان کو سزا ہو. دوسری جو اس کے لیے لازمی چیز ہے نا وہ ایکٹیسریا اور مینزریا, یہ اس کے لیے لیگل ٹرم ہے. مینزریا ہے نا گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ, کہ جرم نہ اس کا ارادہ ہو, گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ, انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں نے جرم ہی کرنا. تو یہ دوسرا ایکٹیسریا, وہ پھر اس نے ایکسرسائز بھی کی, آپ کا ارادہ ہے, آپ کی جو غلط نیت ہے کہ جی میں نے ایک شخص کو نا گولی مار, لیکن جب تک آپ گولی نہ مارو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا, کیونکہ صرف اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی سوچ پہ, گلٹی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ. تو جب اس کو عمل دیں گے تو تبھی ہوگا. چوتھی سٹیج جو ہے نا اس سے نقصان بھی پہنچاؤ کسی کو. نقصان 2 قسم کے ہو سکتے ہیں, مینٹل بھی ہو سکتا. آپ نے کسی کو 100 بلٹ مارے, وہ نہیں لگا, ایک بھی نہیں لگا, تو آپ کہیں گے کہ نقصان تو نہیں, کیوں نہیں ہو؟ اس کو نفسیاتی طور پر ڈر گیا, اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی, اس کی فیوچر انگزائٹی میں چلا گیا, تو یہ بھی نقصان ہو. لاس تو ہو سکتے ہیں, پراپرٹی کی بھی ہو سکتی ہے. پراپر لاس جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے, انسان کی لائف کی بھی ہو سکتی ہے, پراپرٹی کی بھی ہو سکتی ہے, ریپوٹیشن کی بھی ہو سکتی, سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی. تو یہ ان کو نقصان پہنچ گیا, اور اس کے لیے نا جرم اور سزا بھی ہو, یہ بھی لاسٹ جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی جرم کے لیے سزا نہیں ہے نا تو وہ بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے. یعنی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کے لیے قانون کی کتاب میں سزا نہیں ہے, وہ جرم نہیں ہے. کرائم اور اوفینس میں فرق یہ کہ کرائم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سزا ہو, لیکن اوفینس وہی ہوگا جس کے لیے قانون کی کتاب میں سزا ہو. جب تک سزا نہ ہو وہ پھر اوفینس نہیں ہے. اور قانون یہ ہے نا کہ قانون تب ایسا بنایا جائے گا نا, اگر آج قانون بنانا ہے تو کل کے لیے ہوگا, پرسوں کے لیے نہیں ہوگا. امپلیمنٹ کب ہوگا اس کی سزا جو ہے نا وہ تب ہوگی جب آج آپ نے قانون بنایا تو کل جو کوئی جرم کرے گا وہی اس کی سزا. پرسوں جو کسی نے جرم کیا ہے نا وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اس کو ریٹروسپیکٹیو اور پروسپیکٹیو لا کہتے ہیں. پرسپیکٹیو لا اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ فیوچرسٹک ہوتی ہے. ریٹروسپیکٹیو ہوتی ہے جس کی پاسٹ پہ اثر ہوتا ہے. جو پروسیجرل لا ہے نا, جو CRPC اور قانونی شہادت ہے, وہ تو پاسٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہے, لیکن جو سزاؤں والا قانون ہے نا سبسٹینٹیو لا, وہ کبھی بھی ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے لوازمات جرم کے سٹیجز اور لوازمات جرم.